آج پاکستان میں ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی ٹرین کو بی ایل اے کی جانب سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بسیں کرتے تھے، لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھتے تھے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بچے تھے، خواتین تھے اور کچھ سیکیورٹی آفیشلز بھی تھے۔ جعفر ایکسپریس جو کہ پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی، چلتی ٹرین کے ٹریک کو بلاسٹ کر کے اڑایا گیا اور ٹرین کے تمام مسافروں کو اغوا کر لیا گیا۔ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر جو موبائل اور ادروائز کمیونیکیشن کے سگنلز نہیں ہیں۔ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی حالات دن ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ ٹرین کا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہائی جیک کرنا، دس از فرسٹ میجر اٹیمپٹ آف دس کائنڈ۔ لیکن کیا کوئی حکومت، ایک سوال، کیا کوئی حکومت یہ یقین دہانی کرا سکتی ہے کہ یہ واقعہ آخری ثابت ہوگا؟ پاکستان فوج کا کام ہے ان کے گھر گھس کے بلوچیوں کو اتنا مارے وہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے، انہوں نے انڈیا کا صوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جس نے بھارت کو ہرانا ہے، جس نے ایک دن اسرائیل بھی فتح کرنا ہے، وہ اتنا ترن والا ہے 100 فوجی ایک ٹرین میں بیٹھا اور وہ ٹرین دہشت گرد آ کے ہائی جیک کر لیں۔ 100 فوجی بیٹھا ہوا وہاں۔ پورے بلوچستان کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے۔ میں تو یار صبح سے ڈوب مرنے کا بار بار سوچ رہا ہوں کیسے مروں، چلو بھر پانی نہیں مل رہا مجھے جس میں میں ڈوب مروں۔ آپ تو جائیں اور جا کے دریا میں ڈوب جائیں۔ کیسے مروں، چلو بھر پانی نہیں مل رہا مجھے جس میں میں ڈوب مروں۔ جائیں جا کے دریا میں ڈوب جائیں، کیا فائدہ زندگی سے؟ مجھے تو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں کہ یہ کیا لوگوں کو زندہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو امریکہ سے اور چین سے مدد لے لینی چاہیے، یہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں۔ دوستوں، پاکستان کے بلوچستان پرانت میں الگاوادی ودروہی سنگٹھن بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے نے یاتریوں سے بھری جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ 18 گھنٹوں سے زیادہ بیت جانے کے بعد بھی پاکستانی سینا ٹرین میں سوار لوگوں کو بی ایل اے کے قبضے سے چھڑانے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستانی ادھیکاریوں کے انوسار کوئٹہ سے پشاور جا رہی جعفر ایکسپریس ٹرین میں 400 سے زیادہ یاتری سوار تھے۔ ٹرین بلوچستان کے علاقے میں ایک ٹنل میں گھسی، تبھی بلوچ ودروہیوں نے اس پر حملہ بول دیا اور ٹرین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بلوچ سشستر ودروہیوں کے قبضے میں ابھی بھی 214 بندھق بتائے جا رہے ہیں۔ ٹرین ہائی جیک کی گھٹنا کے بعد پاکستانی آرمی نے بندھقوں کو چھڑانے کے لیے ابھیان شروع کیا۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے انوسار پاکستانی سرکشا بلوں نے 104 بندھقوں کو چرمپنتھیوں کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ اس میں سرکشا سوتروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چھڑائے گئے بندھقوں میں 58 پروش، 31 مہیلائیں اور 15 بچے ہیں۔ اس میں 16 بلوچ چرمپنتھیوں کے مارے جانے کی بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ حالانکہ بلوچ لبریشن آرمی نے بیان جاری کر پاکستانی آرمی کے بندھقوں کے چھڑائے جانے کے دعووں کا کھنڈن کیا ہے اور اسے پاکستان کا پروپیگنڈا بتایا ہے۔ بی ایل اے نے کہا کہ مہیلاؤں اور بچوں کو اس کی طرف سے چھوڑا گیا ہے کیونکہ وہ انترراشٹریہ نیاموں کا پالن کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سموہ نے پاکستانی آرمی کے ابھیان کی پشٹی کی ہے اور کہا کہ اسے ناکام کر دیا گیا ہے اور سبھی بلوچ لڑاکے سرکشت ہیں۔ بی ایل اے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب بندھقوں میں ادھیکانش پاکستانی سرکشا بلوں کے جوان ہیں۔ میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عناصر جو ہیں یہ اپنے بھارتی آقاؤں سے پیسے اور اسلحہ لے کے کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان کے بے غیرت وطن فروش لوگ جو ہیں وہ ہندوستانی پاسپورٹوں پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اجیت دوبل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک۔ $1 بلین اس کو ہر سال بھارتی حکومت سے ملتا ہے۔ آپ لوگ رونا بند کیجیے۔ شہباز شریف کابینہ کو مبارکبادیں دے رہا ہے۔ لیٹسٹ پی ٹی وی کی ٹویٹ یہ آتی ہے حملہ ہونے کے بعد۔ پورے میڈیا کو واٹس ایپ کیا گیا ہے ISPR کی طرف سے، آپ نے یہ خبر نہیں چلانی۔ پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی بریفنگ نہیں ہو رہی، کوئی وزارت داخلہ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی پورا ملک 25 کروڑ عوام سٹینڈ سٹل پر آیا ہوا ہے، سب کے کان کھڑے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کھنگار رہے ہیں۔ میری اپنی آنکھیں دکھ گئی ہیں سرچ کر کر دیکھ کے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جناب ہماری ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے، سب کو پتا ہے، بلکہ جو خوفناک صورتحال بنی ہے کہ اس ٹرین کے اندر پاکستانی سیکیورٹی ادارے، یعنی پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کے جوان وہاں پر موجود ہیں، یعنی پاکستانی فوج کے جوان اس ٹرین کے اندر موجود تھے۔ اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی اسے کھل کر رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے آ رہی ہیں۔ پاکستان کا میڈیا بالکل کوئی ٹھوس قسم کا میڈیا ہے، یعنی میڈیا کے نام پر یہ کالا دھبا ہے، یہ شرمناک ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی اس قوم کے ساتھ ہو گئی ہے، اتنا بڑا حادثہ اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، اتنا بڑا بالکل ہماری شہر کے اوپر گھٹنا رکھ کر وہ دہشت گرد بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ 400 سے زیادہ لوگ اندر موجود تھے، اس میں سے عورتوں اور بچوں کو دہشت گردوں نے جانے دیا۔ اب ہمارے
اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں, میڈیا کو رپورٹ دے رہے ہیں اپنے چمچوں کو, کہ آپ یہ خبر دیں کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو چھڑوا لیا ہے دہشت گردوں سے. بھائی کیسے چھڑوا لیا ہے؟ انہوں نے ایک چیز پہ قبضہ کر لیا ہے, یا تو آپ سارے لوگوں کو چھڑوائیں گے یا آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آپریشن کیا, صرف عورتیں بچے نکال لیں بیچ میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دہشت گردوں نے عورتیں بچے علیحدہ بٹھا دیے تھے کہیں؟ تو میرے پاکستانیوں, ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. دہشت گرد ہیں, بدترین لوگ ہیں, خوارج ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم عورتوں اور بچوں کو نہیں ماریں گے. ایک ایسا گروہ ہے پاکستان میں جس نے 9 مئی کی آڑ میں پاکستان میں نہ عورتیں دیکھیں, نہ بچے دیکھے, نہ بزرگ دیکھے, اور سب کو بھونتے رہے, اور ابھی تک کچومر بنا رہے ہیں 9 مئی کی آڑ میں. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اخلاقی طور پہ کہ انہوں نے ان پر اخلاقی ٹانگ بھی رکھ دیا. لیکن اب آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو 2 کلپ سنانا چاہتا ہوں. ایک اس شخص کا جو صرف سالہ ہونے کی وجہ سے ہر عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, سنیں ذرا. یہ مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک SHO کی مار ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ ایک SHO کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کے بلوچستان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ ایک SHO کی مار ہے. بھائی کدھر ہے وہ SHO؟ لاؤ ذرا اسے ٹرین چھڑوا لو. آپ بار بار جتنے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ سب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان خطرے میں ہے, اس طرف توجہ دیجئے. لیکن ہمارے وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ جناب یہ تو ایک SHO کی مار ہیں سارے دہشت گرد. اور جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, وہ ڈینائل میں ہی رہتے ہیں, وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. حالانکہ اپوزیشن لیڈر نے ابھی بتایا کہ 8 اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ادارے جا ہی نہیں سکتے, یہاں ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے, اور بہت سارے علاقوں کے اندر سے کنٹرول جا رہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ابھی اگر بلوچستان علیحدگی کا اعلان کر دے, وہاں کے علیحدگی پسند, تو اقوام متحدہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اتنے زیادہ فوجی ایک ٹرین میں بٹھا کے آپ ایک ایسے روٹ پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ رستے میں دہشت گرد کسی بھی جگہ گھات لگا کے انہیں روک سکتے ہیں. اور اگر یہ اچانک ہوا ہے تب بھی, اور اگر یہ ریگولر پریکٹس ہے تب بھی, یہ دونوں صورتوں میں انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس پر محاسبہ بنتا ہے, اور اس لیے عاصم منیر استعفیٰ 2 کا ٹرینڈ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. اب 2 آراء آ رہی ہیں سامنے. ایک یہ کہ یہ بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ہے اور وی ور کاٹ بائی سرپرائز, اور ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. ایک یہ رائے آ رہی ہے کہ ابھی آپ ہفتہ پہلے پکڑ کے ایک بندہ دیتے ہیں, یہ 4-5 دن پہلے بلوچستان سے, کہ جی یہ ISKP کا بندہ ہے. اب یہ ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے تو یہ بڑا مضبوط کیس بن جائے گا, جی آپ ہمیں ڈالر دیں, ہمیں اب ڈالری جنگ لڑنی ہے, ورنہ تو دہشت گردی دیکھیں نا, آپ کو بھی ہم نے تو بندہ پکڑ کے دیا ہے, آپ کو اور بھی بہت سارے مطلوب لوگ ہیں, ہم آپ کو پکڑ کے دیں گے, اس کے لیے ہمیں ڈالر دے دیں. اور یہ بڑا کمپیلنگ کیس بنے گا, کیونکہ آپ بلوچستان میں کرتے ہیں اور آپ کہیں گے جی یہ ہم سے بدلہ لے رہی ہیں تنظیمیں, کیونکہ ہم نے ایک بندہ پکڑ کے دیا. حالانکہ BLA اور ISKP تو ڈیفرنٹ ہے, لیکن یہ کہیں گے جی دہشت گرد ہیں, ایک ہی اس سے آنکھ لو. تو یہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ میری بات نہیں, یہ خیر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. میں ان سے جو آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ جس وقت آپ کے ملک میں دہشت گردانہ حملہ جاری ہو اور لوگ ایسے سوال کر رہے ہوں, اس فوج کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. آپ نے لوگوں کا اعتماد تباہ و برباد کر دیا ہے, ایسے ٹھیس پہنچائی ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کرنے میں آپ کو دہائیاں لگ جائیں گی. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے قوموں کے لیے جب اپنی قوم کا اپنی فوج سے اعتبار ختم ہو جائے, اعتماد ختم ہو جائے.